پر صرف وہ قبائل تھے جو شادی کے وقت عفت اور عصمت کا شدت سے تقاضا کرتے تھے اور زمانہ قبل از نکاح میں جنسی تعلق کو معاشرتی جرم قرار دیتے تھے. یہ تمدن کی بلند ترین سطح پر تھا. غور فرمایا آپ نے کتنا گہرا تعلق ہے اس مسئلے کا جسے ہم پیورلی فزیکل یا بایولوجیکل نیسیسٹی تعبیر کرتے ہیں. انسانوں کی تمدنی زندگی کے ساتھ کتنا تعلق ہے. وہ آگے چلتا لگتا ہے کہ جو قوم اپنے مرد اور عورتوں کو آزاد چھوڑ دے, دونوں ہیں اس کے اندر, مرد اور عورتوں کو آزاد چھوڑ دے کہ وہ جنسی خواہشات کی تسکین جس طرح جی چاہے کر لیں, ان میں فکر عمل کی قوتیں مفقود ہو جاتی ہیں. میں ابھی اس طرف بھی آتا ہوں جو ہمارے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے پیدا کہ ہمارے ساتھ کیا بیتی. وہ فکر و عمل کی قوتیں ان میں مفقود ہو جاتی ہیں. چنانچہ رومیوں نے ایسا ہی کیا. وہ حیوانوں کی طرح بلا قیود جنسی جذبات کی تسکین کر لیا کرتے تھے. نتیجہ یہ کہ ان کے پاس کسی اور کام کے لیے توانائی باقی نہیں رہی, اور اس میں وہ ختم کرتا ہے اپنی کتاب کو ان الفاظ کے ساتھ کہ اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیقی توانائیاں مدت مزید تک بلکہ ابد الآباد تک قائم اور آگے بڑھتی رہیں, تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے اپنی تخلیق نو کرے, ریکریٹ کرے اپنے آپ کو وہ معاشرہ. کیسے؟ یعنی غور سے سنیے برادران کی, یعنی پہلے اپنے مردوں اور عورتوں کو قانوناً مساوی حیثیت دے, اور پھر اپنے معاشی اور معاشرتی نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں کرے جن میں معاشرہ میں جنسی اختلاط کے مواقع ایک مدت مزید تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کم از کم حد تک محدود رہیں. اس طرح اس معاشرے کا رخ ثقافتی اور تمدنی ارتقاء کی طرف مڑ جائے گا. اس کی روایات شاندار ماضی اور درخشندہ مستقبل کی حامل ہوں گی. وہ تمدن و تہذیب کے اس بلند مقام تک پہنچ جائے گا جس تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا, اور انسان کی توانائیاں اس کی ان روایات کو ایک ایسے انداز سے فیصل کرتی جائیں گی جو اس وقت ہمارے حصہ ادراک میں بھی نہیں آ سکتا. لیکن اس میں آپ نے دیکھا بات اس نے کیا کہی ہے, جنسی تعلقات کے مواقع کو کم کرے. اس کے نزدیک یہ چیز زنا اور نکاح کا سوال ہی نہیں, وہ تو ایک سائنٹسٹ ہے. مواقع کو کم کرے. ہم اپنے ذہن میں سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ زنا بہت زیادہ معیوب, مکروہ اور جرم سمجھا جاتا ہے, اس لیے ہماری کام اس کے اندر نہیں آتی. لیکن آپ غور کیجئے, سوال جب مواقع کا آئے گا تو اگر وہ مواقع آپ کے ہاں نکاح کی روح سے ہی بڑھتے ہوئے چلے جائیں تو بات تو وہیں رہ جاتے کہ جہاں وہ امن پہنچا رہا ہے آپ کو. یہ آپ کے ہاں بلا کسی شرط اور حد کے یہ 4 بیویوں تک کا قصہ, چلیے وہ بے لا انتہا لولیاں آپ کو کہہ لیجیے کہ زمانہ وہ نہیں رہا, لیکن یہ قصہ جو ہے آپ کے یہاں کا جنسی تعلقات کے مواقع کو آپ دیکھتے ہیں کس قدر غیر محدود کیے چلا جا رہا ہے. اس نے مثال دی ہے, بلکہ یہ مثال برسے نے دی ہے اپنی کتاب دی مدر میں, کہ یہ مواقع جو ہے وہ قومیں جو زنا کو اپنے یہاں معیوب سمجھتی ہیں ان میں بھی یہ مواقع کیسے ہوتے ہیں.
اس نے کہا ہے کہ میں نے ایک قبیلے میں ایک فرد سے میں ملا، اس نے ایک وقت میں صرف ایک بیوی رکھی تھی، لیکن عمر میں اس نے 40 بیویاں رکھی۔ وہ جنتری کی طرح وہ تو دسمبر کے بعد ایک نئی جنتری آ جاتی ہے، اس طرح سے وہ بیویاں بدلی جاتی ہیں۔ پھر یہ تصور کہ ایک شادی کے بعد ذہن میں یہ رکھنا کہ مجھے اجازت ہے 4 تک، وہ نگاہیں تو اس کی ہر وقت ڈھونڈتی پھرتی رہیں گی برادران عزیز۔ اس کو آپ اس سے عصمت کہتے ہیں؟ عصمت چلتے نگاہ کا نام ہے برادران عزیز، یہ اچھی علامت تو بات کچھ نہیں ہوتی۔ اگر مرد کے دل میں یہ چیز ہے کہ ابھی میں 3 اور چن سکتا ہوں ان میں سے جو باہر پھر رہی ہیں، وہ اس کی بیٹیاں اور بہنیں نہیں رہیں گی، وہ اس کے لیے انتخاب کا میدان ہو جائے گا۔ اب جب وہ انتخاب کے میدان میں اس نگاہ کو لے کے پھرتا رہے گا تو اسے حق حاصل ہے، وہ دعویٰ کرے کہ میں اس میں تو عزت کو محفوظ رکھ رہا ہوں۔ اور جب ہر باہر پھرنے والی لڑکی کو یہ پتہ چلے کہ میں اس کی بیوی کے باوجود اس کے یہاں جا سکتی ہوں، اسے آپ بھی باعث قرار دے سکتے ہیں۔ قرآن نے تو کمال یہ کیا تھا برادران عزیز، وحدت زوج کا اصول بیان کر کے جب تک نکاح نہیں زنا کے متعلق، اور اس حد تک کہتے کہ باہر نکلے تو تمہاری نگاہیں بے باک نہ ہونے پائے، نگاہوں کو جھکا کر رکھو۔ اور نکاح کے بعد میں نے کئی دفعہ آپ سے بتایا ہے کہ وہ جو ایک سے زیادہ بیوی کی اجازت ہے، قرآن نے کن حالات کے ماتحت خاندانی صورتوں کو میٹ کرنے کے لیے وہ کہا تھا۔ اصول ہے قرآن کا وحدت ذات۔ وحدت ذات کی کئی اہمیت پہ بھی آپ نے غور کیا ہے؟ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے جب آپ کا یقین یہ ہو کہ کسی دوسری بیوی سے میں شادی نہیں کر سکتا، کسی اور عورت سے، تو یہ سارا حلقہ جو باہر کا ہے اس بیوی کے علاوہ وہ ان میں آ گئے جن سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ وہ ہلکا ہی آپ کا ماں ڈالے بیٹیوں کا ہو گیا برادران ہوگی۔ اور جس بیوی کو یہ یقین ہو کہ جب تک میں ہوں اس کے نکاح میں کوئی دوسری نہیں آ سکتی، گھر جنت بن جائے گا۔ تباہی تو یوں آتی ہے کہ وہ باہر پھرنے والا ان نگاہوں کو، امتحان کی نگاہوں کو لیے پھر رہا ہوتا ہے۔ پھرنے والیوں کی نگاہ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کسی طرح سے پہلی کی کشش اس کے ذہن میں کام ہو، وہ زیادہ پرکشش بن کے دکھاتی ہیں اس کی نگاہوں میں، اور جو اندر بیچاری ہوتی ہے ہر وقت اس کے سر پہ سارے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان خدا سے بات کر سکتا ہے۔ بن کے دکھاتی ہیں اس کی نگاہوں میں، اور جو اندر بیچاری ہوتی ہے ہر وقت اس کے سر کے اوپر دماغل سود ہوتی ہے کہ اب چھری کو یاد میں دی، اب کا بس کا دب کھلا، پتا نہیں کس وقت میں کہہ دے گا 1 2 3 اور مجھے ماتے پھینکے کہ گھر جانا پڑے گا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ کوئی اور شے ہے، یہ قسمت نہیں۔
ہر وقت قلب و نگاہ کے اوپر آپ کے جو جن سوار رہے